ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آپ لوگوں کے سامنے آج میں جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فتنہ کہتے کس کو ہے۔ جیسا کہ ہم عام طور پر سنتے ہیں بار بار کہ یہ فتنہ ہے بھئی، یہ فتنہ ہے، یہاں سے فتنے آ گئے، فتنہ جب بھی بیان سنتے ہیں تب بھی فتنوں کے تعلق سے ہم لوگ یہ الفاظ تو سنتے ہیں، قرآن حدیث جب پڑھتے ہیں تو تب بھی فتنے کا الفاظ سنتے ہیں۔ تو یہ فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہے کیا چیز؟ دیکھیے، فتنہ کئی معنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ قرآن اگر نکال کر دیکھیں گے تو کئی معنی اس کے نکلتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسے ماحول اور ایسے حالات کو جو ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اور ہمارے عبادتیں اور ہمارے اخلاق کے لیے ایک خطرہ بن جائے، ایک چیلنج بن جائے، ایسے تمام چیزوں کو فتنہ کہتے ہیں۔ ہر وہ کیفیت جس میں ایمان والے کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، یہ ہے فتنہ۔ وہ کون سی بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی بھی ایمان والے کے لیے ایمان پہ قائم رہنا اور عمل کرنا، اسلام پہ عمل کرنا، اس کے لیے جس کی وجہ سے مشکل ہو رہا وہ سمجھو فتنہ۔ میں انشاءاللہ موضوع کے دوران اور بھی آپ لوگوں کو کھول کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو بس فتنے کا مطلب اتنا ذہن میں رہیں کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں ہو اور میرے لیے عبادت مشکل ہو جائے اور میرے لیے اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، وہ فتنہ ہے۔ اب وہ فتنہ مال کا بھی ہو سکتا ہے، عہدے کا بھی ہو سکتا ہے، کرسی کا بھی ہو سکتا ہے، حکمرانوں کا ہو سکتا ہے، عورتوں کا ہو سکتا ہے، بے حیائی کا ہو سکتا ہے، ٹی وی گانے کا ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو چیز بھی مجھے، میرے ایمان کو اور میرے اسلام کو نقصان کرنے والی ہے وہ فتنہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو، اتنی بات سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 نکالے تو یہاں پر کیا کہتا ہے، پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ احسب الناس ان یترکوا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ دیکھیے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک بہترین بات سمجھا رہا ہم مسلمانوں کے لیے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ دیکھو، یہاں پر فتنے کا لفظ آزمائش کے ترجمے میں آیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ آمنا وہم لا یفتنون، عربی کا لفظ ہے یفتنون، فتنہ۔ کیا ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ تو آزمائش کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا سمجھایا ہم لوگوں کو کہ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، کیا صرف تمہارا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں بھائی، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟
صرف کلمہ پڑھ لینے سے تمہیں اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے بغیر مشکل کے چھوڑ دے گا، سمجھ رہے؟ کیا کلمہ پڑھ لینے سے سکون کی زندگی مل جاتی دنیا میں بھی اور ہمیشہ کی جنت بھی مل جاتی ہے؟ سمجھ لے رہے ہیں؟ دیکھیے اب یہاں پر رک کے میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں. آج جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا کچھ وہ لوگ جو اسلام میں تھے اسلام چھوڑ کے غیر مسلم بن گئے، ان لوگوں کا بھی ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ عام طور پر معلوم ہے بھائی تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اس رب کو مانتے ہیں جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اس رب کی بھیجی ہوئی قرآن کو ماننے والے ہیں، اس رب کے بھیجے ہوئے رسول کو ماننے والے ہیں، اور تم بہترین امت بھی ہے، تم ایک ایک سنت کو فالو کرتے، ایک ایک بات پر اللہ کیا بول رہا بول کے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے، پھر بھی تمہارے اوپر ہی مشکل کیوں؟ پھر ہے نا بھائی، جب تم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے قانون کو ماننے والے ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، تو پھر آپ پر ہی مشکلات کیوں؟ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، چاہے وہ سیریا ہو، لیبنان ہو، فلسطین ہو، ہر جگہ پر تم مسلمان ہی پریشانی میں کیوں؟ تم جب اللہ کے چہیتے بندے ہیں تو اللہ تمہارے اوپر عذاب کیوں ڈال رہا؟ حالانکہ تم غیر مسلموں کو کہتے ہو، جتنے بھی مشرک ہیں، جتنے بھی کافر ہیں، ان کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کے عذاب میں رہیں گے، ان کے لیے جہنم ہے، یہ اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، فلاں فلاں، لیکن وہ لوگ بڑے خوشی کی زندگی گزار رہے اور ان کے ہاتھوں میں تم پٹ رہے. تم ہی ہر جگہ مشکل اور پریشانی میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے. دیکھیے کبھی بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہم کو بھی جب کبھی بھی کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی نقصان ہوا، جو بھی ہوا، کبھی بھی ہمارے ذہن میں بھی اگر شیطان یہ وسوسے ڈالے، اور ہم کو ڈالتا بھی ہے، اور ہم میں سے کئی مسلمان یہ بولتے بھی ہے، مول صاحب جب کبھی بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو لوگ کل کر کے بولتے کہ دیکھو بھائی ہم تو کبھی نماز نہیں چھوڑتے، ہم تو کبھی حرام کاروبار نہیں کرتے، ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے، لیکن ہمارے اس گھر میں پریشانی کیوں؟ ہمارے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہمارے بھائی کا انتقال ہوا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے شوہر کا یہ ہوا، ہمارے کو ایسا ستانے والے ملے، ہمارے کو ایسے دشمن ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم تو اچھے ہیں نا، ہمارے اوپر کیوں پریشانیاں؟ پھر اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہم اچھے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم روزے رکھنے والے بھی ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے اوپر کیوں پریشانی؟ پھر ہم تو سکون کی زندگی گزارنا نا اس دنیا میں. ایک تو ہم حرام کاموں سے بچتے ہوئے ڈر ڈر کے ویسے ہی اپنے نفس کو کچلتے ہوئے، ہم لوگ نفسانی خواہشات سے بچتے ہوئے ایک تو مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ہمارے اوپر ہی مشکل. ایسا کیوں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہاں پر دیے. اور اسلام بھی کبھی یہ نہیں سکھاتا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی یہ نہیں بولے اے لوگو تم کلمہ پڑھ لو مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں، تم مسلمان بن جاؤ سکون کی زندگی گزار لیتے ہیں. ہاں سکون کی زندگی، مصیبتوں سے بچنا کہاں؟ جنت میں ہے، دنیا میں نہیں. جنت میں ہے سکون کی زندگی، دنیا میں نہیں. یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ. اللہ تعالیٰ وہی بات یہاں پر بھی سمجھا رہے. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا، تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لا لیے، یعنی ہم تو مسلمان بن گئے، یہ دعویٰ اگر تم کر لیے، ہم تو مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، ہم تو کلمہ پڑھ لیے، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو روزے دار ہیں، کیا ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ یعنی تم یہ سمجھے کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تمہارے اوپر مشکلات نہیں آئیں گے، تمہارے اوپر تکلیفیں نہیں آئیں گے، تمہارا امتحان نہیں ہوگا، یہ سمجھ رہے کیا تم؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے ہم اگلوں کو بھی آزمائے، تم سے جو پہلے قومیں گزری ان کو بھی ہم آزمائے، ان کی بھی ہم امتحان لیے. آزمائش، امتحان. کیوں اللہ تعالیٰ آزماتا، کیوں امتحان لیتا؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. تم مسلمان بنے، تم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اب تمہارے اوپر مصیبتیں اس لیے آتی کیونکہ تمہارے اسلام میں کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور زیادہ مصیبت میں ڈال دیتا. جیسے سونا ہے وہ اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے معلوم کرنے کے لیے تو آگ میں تپانا پڑتا، تب جا کے تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے معلوم ہو جاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی مصیبتوں میں ڈال دیتا
تاکہ تم کتنے سچے ہیں اپنے اسلام میں اور کتنے جھوٹے ہیں. تھوڑی سی مشکل آتے ہی اسلام کو چھوڑ دے کے بھاگنے والے ہیں, یا کتنی بھی مشکلوں کے پہاڑ آ جائے میں ایک اللہ کو ماننے والا اس رب کی عبادت نہیں چھوڑتا بول کے ثابت قدم رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے, اس لیے مصیبتیں. اور مسلمان کے لیے یہ دنیا کبھی چین و سکون کی زندگی ہے ہی نہیں. مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے جیل ہے, ہمارے لیے قید خانہ ہے, تو ہمارے لیے ہمیشہ کی خوشی جنت میں ہے. اس لیے دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں کے اوپر اگر آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, ہم کو سمجھنا ہے, اس بات کو یاد رکھو. تو بہرحال فتنے کا مطلب بھی معلوم ہوا, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر مصیبتیں کیوں ڈالتا ہے یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہوا. اور مصیبتیں مسلمانوں پر اس لیے بھی ہوتی ہے, ایک تو آزمانے کے لیے کہ تم کتنے سچے ہیں, یہ آیت سے معلوم ہوا. دوسرا عذاب کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ڈالتا ہے کہ تم مسلمان ہو کر گناہ کر رہے, یہ تمہارے لیے عذاب ہے, دنیا میں ہی عذاب ہے. جیسا کہ ایک حدیث بھی اگر ہم لوگوں کو ذہن میں رہے, مسلمان کو اگر پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے, جتنی دیر اس کی تکلیف اس کے پیر میں رہے گی اتنی دیر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا. اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں پر مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بھیج دیتا تاکہ ان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہو جائے. اور اس کے پیچھے ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ کسی اور جگہ عذاب کو دیکھ کر مسلمان سدھر جائے, ڈر کے کہ ارے فلان جگہ عذاب آیا بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اب ہم گناہ چھوڑنے والے بنے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نشانیوں کے طور پر عذاب میں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. تو آج ہم فتنوں کے بارے میں معلوم کریں گے. فتنے آج کے دور کے کون کون سے ہیں اور ایسے فتنوں میں ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم کیا کرنا ہے. دیکھیے بڑی اہم چیز ہے, کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں بے شمار فتنے رونما ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا, اور کھڑا ہوا آدمی چلنے والے سے بہتر ہوگا, چلنے والا آدمی دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. جس نے بھی فتنوں کی طرف جھانک کر دیکھا وہ فتنے اس کو بھی لپیٹ میں لے لیں گے. صحیح بخاری کی روایت. فتنہ کس کو بولا, میں پہلے یہ چیز یاد رکھو. کوئی بھی چیز چاہے وہ مال ہو, عہدہ ہو, بلڈنگ ہو, گاڑی ہو, عورت ہو, یا پھر انٹرنیٹ ہو, موبائل ہو, یا ظالم حکمران ہو, کون سی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے میرے ایمان کو, میرے اسلام کو نقصان پہنچتا ہو, خطرہ ہوتا ہو, وہ فتنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, ایسے فتنے قیامت سے پہلے بہت زیادہ ہوں گے. قیامت سے پہلے تمہارا ایمان بچانا, تمہارا اسلام بچانا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا, کیونکہ فتنے بہت زیادہ ظاہر ہوں گے. اور ایسے فتنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے. گھر میں بیٹھ کے ہیں اس سے بہتر کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے. کھڑے ہونے والا کس سے بہتر, جو چلنے والا ہے, چلنے والے آدمی سے کھڑے ہونے والا بہتر ہے. اور دوڑنے والے آدمی سے چلنے والا آدمی بہتر. بولے مثال کے طور پر اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں اتنی زیادہ ہمارے لیے فتنے نہیں ہوں گے. اگر ہم گھر سے باہر نکلے ہمارے لیے فتنے ہوں گے. صرف گھر سے باہر نہیں, اور تھوڑا بازار میں جائیں گے, اور تھوڑا زیادہ گھومنے جائیں گے, جتنا زیادہ ہم لوگ نکلیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے آزمائش فتنے ہر جگہ ہے. چاہے وہ بے حیائی ہو, بے پردگی ہو, میوزک ہو, گانا ہو, دشمنوں کا خوف ہو, ہر چیز. باہر دوڑنے والے سے گھر میں بیٹھے رہنے والے کے لیے وہ فتنے کم ہوں گے. ہم دیکھ رہے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا دیے. فتنے اتنے زیادہ رہیں گے. ایک آدمی ہمیشہ گھر میں رہتا ہے یا صرف کوئی کاروبار کرتا ہے, کام کرتا ہے, اس کے حد تک وہ رہتا ہے اور گھر میں بیٹھتا ہے, صرف اپنے دکان کو جاتا ہے یا اپنے جاب کو جاتا ہے, آ کے خاموش گھر میں رہ جاتا, اس کے لیے اتنی زیادہ نقصان نہیں ہوگا. ایک عورت صرف اپنے گھر میں زیادہ گزار لیتی ہے, ضرورت کے وقت باہر نکلتی ہے, عبادتیں کر لیتی ہے, گھر میں زیادہ رہتی ہے, اس کے لیے اتنا فتنہ نہیں ہوگا. لیکن وہ عورت جو آفس میں جاتی ہے, جاب کرتی ہے, اس کے لیے زیادہ فتنے ہوں گے. پھر اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, ہر جگہ خطرہ, دشمنوں کا بھی خوف ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اپنے ایمان کا, اپنے حیا کا, بے پردگی کا, یہ تمام فتنے اس کے لیے ہو سکتے ہیں. گھر میں بیٹھے رہنے والے بہتر ہوں گے باہر چلنے والے اور دوڑنے والے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے یہ بتا دیے. آج ہم لوگوں کو یہ چیز نظر بھی آ رہی. تو اس لیے یاد رکھو وہ فتنہ
ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کب خطرے میں ہوگا؟ جتنا زیادہ باہر گھومیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے خطرے آج ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہوگا، لالچ زیادہ ہو جائے گی، فتنے سر اٹھائیں گے، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کیا بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قیامت سے پہلے عمل کم ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب، ارے بھائی پرسوں ہی رمضان گزرا جی، اور کتنے دن ہیں، ابھی رمضان پھر آنے ہی والا ہے، ایک ہفتہ سنڈے ابھی گزرا کہ نہیں، دوسرا سنڈے اتنا جلدی آ گیا، یعنی زمانہ قریب ہو جائے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ دیکھتے دیکھتے ٹائم گزر جا رہا، ارے ابھی تو زہر کی نماز پڑھے کہ نہیں، ابھی عصر کا وقت شروع ہو گیا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1450 سال پہلے۔ پھر اسی طرح عمل کم ہو جائے گا، عمل بہت کم ہو گیا آج۔ لوگوں سے باتاں کرنا، گھومنا پھرنا، لوگوں کو بڑی بڑی باتیں بولنا، ہر کام دنیا کا کام کر لینا، یہ سب زیادہ ہے، لیکن عمل بولے تو نہیں بھائی۔ پوری نماز پڑھنا مشکل ہے، نفل نماز پڑھنا اور بھی مشکل ہے، نفل روزے رکھنا اور بھی مشکل ہے، ہم تو آج فرض بھی نہیں پڑھ رہے، عمل کم ہو جائے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اسی طرح لالچ بڑھ جائے گی، لالچ، ہر چیز میں لالچ، ایک 10 روپے مل رہے بولے تو اس کے لیے لالچ بڑھ جاتی، بیٹھے بیٹھے، حالانکہ کروڑوں کی پراپرٹی ہے، ابا کمانے والے ہیں، بھائیاں کمانے والے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسی لالچ کہ نہیں میں جاب کروں گی تو اور زیادہ میرا فیوچر بہتر رہے گا بول کے لڑکیوں کا باہر نکلنا، لالچ، ہر چیز میں لالچ، تھوڑی چیز کہیں تو بھی 100 روپے مل جا رہے بولے تو وہ موبائل میں گیماں کھیلتے ہوئے بھی ہم لوگ کما لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کے ذریعے سے پھر فتنوں میں پڑ سکتے ہیں، تو لالچ بڑھ جائے گی۔ پھر فتنے سر اٹھائیں گے، بہت زیادہ فتنے ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت گری بھی عام ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے جہاں چاہے وہاں قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، تو یہ فتنوں والا زمانہ ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے ایسے فتنے رونما ہوں گے، تمہارے سامنے ایسے فتنے رونما ہوں گے جیسے اندھیری رات کے تاریک ٹکڑے جن میں حق و باطل کی تمیز دشوار ہو جاتی ہے۔ ان میں ایک آدمی دن کے وقت مومن ہوگا تو رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو مومن ہوگا تو دن کے وقت یعنی صبح تک کافر ہو جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت۔ فتنے، میں کس کو بولا فتنہ؟ پہلے وہ ذہن میں رہے تو ہم کو پوری ٹاپک سمجھ میں آتی۔ فتنہ وہ چیز جس کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں، میرا اسلام خطرے میں ہے، وہ فتنہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے، ایک آدمی رات کو مسلمان رہتا لیکن صبح تک کافر ہو جاتا، صبح مسلمان رہتا رات تک کافر ہو جاتا۔ ابھی نہیں دیکھے کچھ دن پہلے سیما حیدر کیا تھی؟ پہلے مسلمان تھی، اب کیا ہو گئی؟ کافر ہو گئی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح مسلمان شام تک کافر؟ کس بچی کی کون سی گارنٹی ہم دے سکتے ہیں آج؟ ایسے فتنے کس بچے کی کہاں سے ہم گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کس کا ایمان کب خراب ہو جائے گا، کب ختم ہو جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا مومن شام تک کافر ہو سکتا ہے، شام کا مومن صبح تک کافر ہو سکتا ہے۔ یہ فتنے رونما ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے۔ دیکھو ایک ایک حدیث جو آج ہم لوگوں کو پورا سامنے نظر آ رہی ہے، واقعات اللہ کے رسول جیسا 1450 سال پہلے بولے ویسا زمانہ ہم لوگوں کو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا۔ آج یہ سب فتنے اللہ کے رسول جب بولے تھے آج وہ سب ہم کو نظر آ رہے، دکھ رہے ہم کو۔ آج کیا بولے؟ تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، مطلب مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہوگی، مسلمانوں کے لیے بہت پریشانی ہوگی، بہت تکلیفیں ہوں گی، تمہارے لیے صبر کرنے کے دن آئیں گے۔ اس زمانے میں صبر کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت نیک عمل کرنے والے کو 50 ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سے 50؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد کی روایت۔ کتنی بہترین حدیث ہے، میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں ذرا غور سے سنو اور اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے فتنے آئیں گے آخری زمانے میں کہ ایک اسلام پہ عمل کرنے والے کو، ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو بہت زیادہ تکلیفیں، بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ مشکلات آئیں گے۔ ایسے حالات میں اس کو ایمان پہ قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت اس کے لیے صرف صبر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں نظر آئے گا، صرف صبر کرنے کے دن آئیں گے اس وقت۔
تو ایسے حالات میں صبر کرتے ہوئے اپنے ایمان پہ قائم رہنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زمانے میں صبر کرنا ہاتھ میں انگارہ پکڑ کے ٹھہرنے کے برابر ہوگا. ہاتھ میں انگار کا گھڑا لے کے پکڑ کے ٹھہرنا کتنا مشکل ہو جاتا، اس وقت صبر کرنا بھی اتنا مشکل ہو جاتا. اگر میں اس بات کو سمجھاؤں آپ کو اور آپ بھی سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو بہت ساری نصیحت ہے اس ایک ٹکڑے میں. ایسے حالات میں پتہ نہیں پھر آئندہ اور کیا کیا ہوگا، لیکن آج کا ہی اگر ہم لوگ حالات دیکھیں، آج کے ہی حالات دیکھیں، آج کا ہی اگر ہم لوگ ماحول دیکھیے مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، اس کے لیے پورے نوجوان، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی پورے کے پورے فلماں دیکھنے والے، گانے دیکھنے والے، گانے سننے والے، ناچنے والے، شراب پینے والے، سگریٹ پینے والے، بے حیا گھومنے والی عورتیں، بے پردگی کے ساتھ ناچنے والی عورتیں، یہ تمام چیزیں ہیں. ایسے حالات میں اگر کوئی ایک لڑکا، اگر کوئی ایک لڑکی، نہیں بھائی میں ایمان پہ قائم رہوں گی، میں اسلام پہ قائم رہوں گی، میں وہ گناہ نہیں کروں گی جو تم لوگ کر رہے ہو، کیا اس کے لیے آج مشکل نہیں ہے؟ ارے کیا بھائی ایسے حالات میں تو میوزک نہیں سننا بولتا، یہ کہاں سے پاگل آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا جو گانا نہیں سننا بولتا؟ ارے ایسے زمانے میں جو زمانہ ترقی کر رہا، تم پردے میں آتے، شادی میں گئے تو برقع پہن کے آتے. ارے کہاں سے آ گئے جی، کون سے زمانے کے آ گئے تم؟ ارے یہ زمانے میں فائنانس میں نہیں لینا بولتا، فائنانس میں گاڑی نہیں لیے تو چلتا کیا، زندگی گزرتی کیا؟ بغیر فائنانس کے، بغیر سودی کاروبار کے کیسا زندگی گزارتے بھائی؟ کتنے لوگ نہیں ہیں. نہیں جی ہم ایسے رسموں میں نہیں آتے، ایسے رواجوں میں نہیں آتے، ایسے شادیوں میں نہیں آتے، ایسے بدعت کے کام نہیں کرتے، ایسے شرکیہ اعمال نہیں کرتے، ایسے برتھ ڈے پارٹی میں ہم لوگ شامل نہیں ہوتے. اب ایسی مثالیں کتنے بھی ہیں، آپ لے لو. کیا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ لوگ بولتے نا نہیں یہ باتیں بولے تو ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہو رہے، رشتہ کاٹ دیتے بول رہے، گھر والے گھر سے نکل جاؤ بول رہے، سنت طریقے پہ نکاح کروں گا. کیا آسان ہے نوجوان کے لیے؟ آج نوجوان لڑکی کے لیے آسان ہے؟ لڑکی کا جذبہ ہے میں سنت طریقے پہ کروں گی، لڑکے کا بھی جذبہ ہے میں سنت طریقے پہ کروں گا. کیا گھر والے مانیں گے؟ نہیں. کتنے لوگوں کے تانے، کتنے لوگوں کی باتیں سننا پڑتا، کتنے لوگوں کی گالیاں سننا پڑتا، کتنے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یہ تو صرف مسلمان ہیں جو آج یہ سب چیزیں کر رہے، لیکن آج تو اتنا مشکل ہو گیا، ایک داڑھی والا ٹرین میں سفر کرنا بولے تو بہت مشکل ہو گیا. دیکھیں نا کچھ دن پہلے واقعات کیا کیا ہو رہے. آج داڑھی رکھ کے ٹرین میں سفر کرنا ڈر لگ رہا. آج کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صبر کرنے کے دن آئیں گے، ایسے حالات میں صبر کرنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہے. داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے بھائی. آج جاب کرنا بولے تو بھی داڑھی نہیں، داڑھی نکالے تو جاب ملے گی ورنہ نہیں. کتنا مشکل ہو گیا. برقع پہن کے باہر نکلنا، کہیں پر لمبا سفر کرنا، اس کے لیے بھی خطرہ ہو گیا، مشکل ہو گیا. اللہ اکبر. ایسے مشکلات، ایسے حالات کہ کچھ ہی دن پہلے آپ لوگ دیکھے نام پوچھ کے ٹرین میں 4 لوگوں کو مار دیا. کیوں؟ داڑھیوں کو دیکھ کے اور مسلمانوں کا نام سن کے. پھر اسی طرح کچھ ہی دن پہلے آپ لوگ ہریانہ کے حالات دیکھے. آج بھی اگر وہاں کے جو بھی BBC نیوز وغیرہ ان لوگوں کی اگر آپ لوگ نیوز نکال کر دیکھیں گے، حالات اتنے خطرناک ہے. بھڑکائے سے لوگ تو بھڑکائے، پہلے زیادتی ان کی طرف سے ہوئی، پہلے لڑائی جھگڑا ان لوگوں کی طرف سے ہے، بغیر پرمیشن کے ریلیاں نکالے، سب کچھ ہوا. لیکن وہاں پر جانے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے اگر کچھ تو بھی آمنا سامنا ہوا، جھگڑا ہو گیا، تو آج جو بھڑکایا، جو لڑائی شروع کرا، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے. لیکن جو مسلمان وہاں پر اس علاقے کے رہنے والے ہیں، آج ان کی حالات دیکھیں گے نا، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں بیچارے. آج بھی حالانکہ حالات ہو کے، دنگے فساد ہو کے اتنے دن ہو گئے، آج بھی ان علاقوں کے مرد حضرات جنگلوں میں جا کے رہ رہے ہیں، گھر چھوڑ کے. ہریانہ کا واقعات بول رہا ہوں میں آپ کو، کسی دور کے نہیں. جنگلوں میں رہ رہے ڈر کے، 15-20 آدمی مل کے جا رہے، کہیں پر بھی جا رہے تو پورا دن جنگل میں گزار رہے. سانپ بچھو جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم گاؤں میں رہیں گے تو کوئی بھی آ رہا ہم کو مار رہا، کوئی بھی آ رہا پولیس ہم کو پکڑ کے لے جا رہی. ڈر کے زندگیاں گزارنا پڑ رہا. وہ غریب مسلمان بیچارے کہیں وہاں سے یہاں سے آ کے کچھ تو بھی محنت مزدوری کر کے چھوٹے چھوٹے جھوپڑ پٹیاں ڈال لے کے وہاں پر زندگی گزار رہے تھے. اب ان مسلمانوں کو بلڈوزر لگا کے ان کے پورے گھروں کو گرا دیا گیا.
مائیں رو رہی ہیں, عورتیں رو رہی, بے گھر ہو گئے, جو کچھ سامان بچا کچا کے رکھے تھے ان کا سامان گرے ہوئے گھر میں سے چن کے لے جا رہے, چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے, وہاں پر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے ان کے پاس. کتنے مشکل حالات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ صبر کرنے کے دن آئیں گے, ایسا صبر کہ اس وقت تمہارے لیے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا جتنا مشکل ہوتا اتنا مشکل ہو جائے گا ایمان پہ اور اسلام پہ قائم رہنا. بھوک کے لیے ترس رہے, جب گھر ہی چلے گیا, جب دکان ہی چلے گئی تو کیا کھا کے جئیں گے؟ لوگ بھاگ رہے, شہروں کو چھوڑ کے, گاؤں کو چھوڑ کے بھاگ رہے, بھائی کہیں تو بھی جا کے ہماری جان بچا لیں گے, بس اب ہم کیا کر سکتے. جاتے جاتے راستے میں بھی تو مسلمان ہے معلوم ہوا تو اس کو سب مل کے مار رہے. جو ڈیلیوری کرنے والے, وہ پیزا وغیرہ کے ڈیلیوری وغیرہ کرنے والے, جتنے بھی مزدوری کرنے والے یا کوئی بنڈی وغیرہ ڈھکلنے والے, کاروبار کرنے والے مسلمان اگر رات کو اکیلے ملے, ایسے نوجوانوں کو بھی پکڑ کے مار رہے جہاں چاہے, اور مارنے والے کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا. ایسے فتنے, اللہ کے لیے غور کرو. میں کیا بیان کروں آج کل, اگر واقعات پہ اگر غور کریں گے تو بہت سارے واقعات. شاید 2 دن پہلے کا واقعہ ہے نا, ایسا زہر آج مسلمانوں کے خلاف بھر دیا گیا کہ پتہ نہیں اس کی عمر, وہ عورت جو ہے اس کی عمر شاید 60 یا 70 سال کی, ایسے بوڑھی لگ رہی ہے, 60-70 سال کی عورت ہے, انہیں ٹیچر ہے, چھوٹے مسلمان بچے کو مارنے لگا رہی دوسرے غیر مسلم بچوں کے ساتھ. کیوں, کیا بول کے مارنے لگا رہی؟ کہ یہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, یہ جو مسلمان ہیں نا, یہ لوگ رہتے ہی ایسے بدماش ہیں. اٹھو بیٹا, چھوٹے چھوٹے بچے, 4th کلاس 5th کلاس پڑھنے والے بچے آ رہے, دوسرے بچے آ کے اس بچے کے مارنے کی کوشش کر رہے, بلکہ مار رہے بھی, کوئی تھپڑ مار رہا, کوئی پیٹ پہ مار رہا. یہ بولتے ہوئے ہماری, پتہ نہیں وہ کتنے دنوں سے کتنے مسلمان بچوں کو مار رہی تھی, نہیں معلوم. لیکن اب تو ایسے حالات ہو گئے کہ چھوٹے بچوں کو بھی زہر بھر دیا جا رہا. چھوٹے بچے بھی بچپن سے یہ سیکھ رہے کہ مسلمانوں کو مارنا ہے بس. یہ دن آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. صرف ہندوستان کے ہی یہ کچھ دنوں سے ہی جو ہو رہے, یہ تو ہو رہے ہیں. مسلمان کو کوئی قتل بھی کر دیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں, عورتوں کو ریپ کر دیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں, بچوں کو بھی قتل کر دیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اگر ان کے جانوروں کو بھی تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو مسلمانوں کے انسانوں کو مار دے رہے, مسلمانوں کو زندہ دفن کر دے رہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ہماری بچیوں کے ساتھ وہ دن دیوالے کہیں پر بھی گھومے, کوئی گناہ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی کیس نہیں ہوتا. لیکن ان کی بچی کو اگر کوئی ساتھ میں لے کے جا رہا ہے کہیں پر گھومنے کے لیے تو اس کو سب لوگ مل کے مارتے ہیں. دیکھے ہوں گے شاید 8-15 دن پہلے کا واقعہ, دلی کا یا ممبئی کا واقعہ ہے. ریلوے اسٹیشن پہ ایک مسلمان کو ایسا پیٹا جا رہا, ایسا پکڑ کے مار رہے, پورا ویڈیو نکال کے. حالانکہ ریلوے اسٹیشن میں تو پولیس بھی ہوتی ہے, سب اتنے ہزاروں کی پبلک ہوتی ہے, اس میں کوئی روکنے کی لیے نہیں آ رہا. جانور کو بھی نہیں مارتے, اس سے زیادہ پورے لوگ مل کے 10-15 آدمی مل کے اس کو مار رہے ریلوے اسٹیشن میں مار رہے. صرف ایک غلطی بتا کہ انہیں ہماری ایک غیر مسلم لڑکی کو ساتھ میں وہ لے کے جا رہا. حالانکہ کل کی نیوز, کل شام میں دیکھا میں, اتنے ہمارے مسلمان بچیوں کو سمجھانے کے باوجود بھی, اتنی تقریریں کرنے کے باوجود بھی ہر جگہ بولنے والے بول رہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ان پڑھ لڑکیاں ہیں, گاؤں کی لڑکیاں ہیں, ان کو علم نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ سب کچھ معلوم ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں نیوز آ رہی ہے, سوشل میڈیا میں کیا چل رہا ہے سب کو معلوم ہے. ٹویٹر دیکھ رہی, انسٹاگرام دیکھ رہی, واٹس ایپ دیکھ رہی, یوٹیوب دیکھ رہی, ہر جگہ کے حالات معلوم ہے. بھگوا لو ٹریپ کیسا چل رہا ہے یہ بھی معلوم ہے. اس کے باوجود بھی ہماری مسلمان بچیاں ایسے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, چل رہی ہے, پارکوں میں, آئس کریم پارلروں میں, بلکہ مندروں میں جا رہی ہے. کل رات کو دیکھا ایسے نیوز کے, بس بول نہیں سکتا وہ الفاظ, میرے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے, میں کیا بولوں. حالانکہ ایک جگہ کا نہیں, ایک تو بامبے کا, ایک تو بنارس کا, ایک تو حیدرآباد کا, ایک تو یو پی کا, ہر جگہ ہماری مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی. اور کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی چوری سے جا کے کہیں تو بھی چھپ کے ان کے ساتھ بیٹھی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. بیچ راستے پہ, بیچ سڑکے پہ, ایک ویڈیو تو ایسا دیکھا کہ وہ اس کے کپڑے جو ایک لڑکا پہنا ہوا ہے, وہ کپڑے کے اوپر ہی سب وہ غیر مسلموں کے وہ مذہبی کلر بھی, اور اس کے اوپر ان لوگوں کے نشانات بھی ہے. خالی وہ کپڑا دیکھے تو پہچان لیتے کتنی بھی دور سے کہ یہ غیر مسلم ہیں.
ایسے کپڑے وہ پہنا ہوا ہے, اس کے ساتھ مسلمان لڑکی کالا برقع پہن کے اس کے ساتھ بغل میں بغل ہاتھ ڈال کے چل رہی. جب کوئی دوسرا مسلمان جا کے ان کا ویڈیو نکال رہا تو کیا پرابلم ہے تمہارے کو, کیوں ویڈیو نکال رہا, بلکہ الٹا ان کو ڈرا رہی. ایک عورت مسلمان ہے, انہیں اسکوٹی سیکھ رہی, چلانا ڈرائیونگ سیکھ رہی, پیچھے غیر مسلم بیٹھ کے اس کو اس طرح پیچھے سے پکڑ کے اس کو سکھا رہا. ویڈیو نکالے تو بول رہے تو کون ہوتا میرے کو ویڈیو نکالنے والا, میری مرضی بول رہی. ہاں میں جاب کرنے والی ہے, انہیں میرا دوست ہے بول رہی. مسلمان عورتیں اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے بعد ڈر بھی نہیں ہے ان کو, ڈر بھی نہیں, کوئی خوف بھی نہیں ہے. اپنا ایمان جا رہا, اپنا اسلام جا رہا, میں گناہ کر رہی بولے سو کوئی فکر بھی نہیں ہے ان لوگوں کو. ایسے برے حالات, ایسے فتنے آ گئے تو کیا سمجھائے ہم, کیا بولیں, کس کو سمجھائے اور کیسے سمجھائے, کون سے الفاظ میں بولے ان لوگوں کو, یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایمان جا رہا آج, اسلام جا رہا آج. اور ان کے ماں باپ کو بھی اگر بتاتے نا, اور جتنی بھی یہ حرکتیں کرنے والی لڑکیاں خاص طور سے سب پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, ان پڑھ کوئی بھی نہیں ہے, اور جتنی بھی زیادہ ڈگریاں حاصل کرنے کی شوق میں جا رہی ہے نا, وہ یہ فتنوں میں پڑ رہی ہے. ماں باپ کو بھی معلوم ہوتا ہے تو ہاں بھائی کیا ہو رہا, ان کا دوست ہے, کوئی مسئلہ نہیں, دوست ہے, اتنے بے فکر ہو گئے. اب اس کا بھی اسلام خراب ہو گیا, اس کا بھی اسلام خراب ہو گیا, اس کا بھی ایمان ختم ہو گیا, اس کا بھی ایمان ختم ہو گیا. اب یہ دوست بن کے چلے جاتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر نہیں بھائی ہم کو شادی کرنا ہے بولتے ہیں. یہ بھی بے شرم, بے حیا, ہاں بے غیرت مسلمان, ان لوگوں بھی شادی کر کے دے دیتے ہیں. اس کے بعد 6 مہینے سال کے بعد معلوم ہوتا ہے اس کی ریالٹی کیا ہے, سامنے آ جاتی ہے. اس کے ساتھ کیا ہو رہا فیوچر میں یہ بھی معلوم ہو رہا, اس کے باوجود بھی ایسے فتنوں میں پڑ رہے آج. آپ کس کو کیا بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ حدیث کا ایک ٹکڑا اگر غور کریں, بہت ساری باتیں ہم لوگوں کو سبق سکھا رہا ہے. کچھ دن ایسے آئیں گے, قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے, صرف صبر کرنے کے دن ہیں, کچھ بھی نہیں بول سکتے. تو کچھ بولے تو پرابلم ہے, کرے سے اس کا پرابلم نہیں ہو رہا, بولے سے اس کا پرابلم ہو رہا. اب ایک جگہ کوئی غلط کام ہوا بھائی, ارے یہاں غلط کام ہوا بول کے ویڈیو جو شیئر کرتا نا, اس کو پولیس اندر کر رہی, تو ویڈیو کیوں شیئر کرا. منی پور میں جو واقعہ ہوا, عورت کو ننگا گھمایا گیا, تو اس ویڈیو کو جو شیئر کرے ان سب کو اندر ڈال دیے. کل یہ جو چھوٹے مسلمان بچے کو اسکول میں ٹیچر مار رہی تھی, اس پر بھی لوگ یہی بول رہے تھے کہ جو اس کو شیئر کرے گا وہ جائے گا جیل میں. اصل میں اس لیے ڈر کے ٹویٹر میں کوئی شیئر نہیں کر رہا تھا, خالی امیج بتا رہا تھا. اچھے یوٹیوبرز بھی ڈر کے کہ اگر ہم شیئر کریں گے تو پولیس ہم پر کیس کرے گی. لیکن جو ٹیچر ہے, وہ میڈم جو زہر بھر کے ہیں مسلمانوں کے خلاف, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. تم لڑائیاں شروع کرو, تم جھگڑے شروع کرو, تم مارو, تم اپنے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑ کے نکلو, تم پر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو ایسا کیوں کرا بولے گا, اس کا گھر ٹوٹے گا, اس کے گھر پہ بلڈوزر چلے گی. یہ حالات ہے آج. تو کیا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا تمہارے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل. اب میں 2 چیزیں بتایا آپ لوگوں کو, شاید آپ کو ذہن میں ہے. تو ایک تو ہمارے اپنے مسلمانوں سے کتنی مشکل ہوتی ہے, ہم اسلام پہ عمل کرتے بولے تو, سنت طریقے پہ ہم زندگی گزارتے بولے تو, ہمارے اپنے مسلمان کتنے ہیں جو مذاق اڑانے والے, تانے دینے والے. دوسری طرف ہم اسلام پہ عمل کرتے بولے تو غیر مسلموں کی طرف سے بھی کتنی مشکلات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت نیک عمل کرنے والے کو, اللہ اکبر, اللہ کے رسول بشارت بھی دیے. ٹھیک ہے, بڑے برے سے برے حالات ہوں گے, خوف کے, دشمنوں کے, تکلیف کے, مذاق اڑانے والوں کے, جو بھی حالات ہوں گے, لیکن ایسے حالات میں بھی اب میں مجبور ہوں بھائی کیا کر لینا, اسلام چھوڑ دیتا ہوں, سنت چھوڑ دے تو نہیں. ایسے حالات میں بھی اگر کوئی اپنے ایمان کو بچا کے رکھتا, اسلام پہ عمل کرتا, اللہ کے رسول کیا بولے, 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا اس کو. کون سے 50؟ صحابہ پوچھے اللہ کے رسول کون سے 50؟ تم میں سے 50 بولے, مطلب ایک صحابی نہیں, 50 صحابہ عمل کرنے سے جتنا ثواب ملتا اتنا ثواب ایسے فتنوں والے زمانے میں کوئی مسلمان عمل کرا, تو نیک عمل کرا, ایمان پہ قائم رہا, پردے کی پابند عورت رہی, تو پھر ایسی عورت کو, ایسے مرد کو صحابہ میں سے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملتا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کے مرتبے سے زیادہ ہمارا مرتبہ ہوتا, نہیں.
یہ مت سمجھنا صحابہ سے زیادہ عظمت ہماری ہو جاتی، نہیں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا درجہ نہیں بتا رہے، ثواب بتا رہے. ثواب تمہارے کو ملتا، درجہ صحابہ کا کسی کو نہیں ملتا، یاد رکھو. ہاں ثواب کے اعتبار سے 50 صحابہ کے اتنا ثواب تم کو ملیں گا. تو میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، یاد رکھنا اس بات کو، چاہے آج کے حالات میں سودی کاروبار کا، حرام کاروبار کا لینا دینا ہو، پردے کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، مسجدوں کا مسئلہ ہو، بے حیائی بے شرمی والے رسم و رواجوں سے، ایسی مجلسوں سے بچنے کا مسئلہ ہو، جاب کرنے کا مسئلہ ہو، پڑھائی کا مسئلہ ہو. بہت ساری مسلمان عورتیں یہ سمجھ رہی نہیں پڑھنا ضروری ہے بھئی، ہمارے کو انٹر ڈگری جو بھی ہے، پی جی کرنا، یہ کرنا، سب کرنا ہے ہمارے کو. آج کے دور میں نہیں کرے تو کیسا؟ اس کے لیے برقع اتار کے جا بولے تو چلے جاتے ہم لوگ. جاب کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں، غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے، بغیر پردے کے اس کے ساتھ بیٹھ کے سب باتیں چیتیں سب کریں گے ہم لوگ، لیکن ہمارے کو کمانا ضروری ہے، سمجھتے نا. یاد رکھو صبر کرنا بہتر ہے. ایک روٹی ایک ٹائم کا کھانا مل جائے بس ہے، لیکن جہاں جانے سے میرا ایمان میرے اسلام کا خطرہ ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گی، ایسا کام نہیں کروں گی، نہیں کروں گا. ایسا اگر تم عمل کرو تمہارے لیے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. سمجھ رہے؟ تو بہرحال ایسے فتنے آئیں گے. تو بہرحال یہ فتنے، یہ مصیبتیں اگر گناہ کی وجہ سے آ رہے ہیں تو یہ عذاب ہے سمجھو، اور اگر ہم لوگ نیک ہیں اس کے باوجود بھی ایسی مصیبتیں آ رہے تو وہ ہمارے لیے آزمائش ہے. لیکن ہم دین پر چلنے کی وجہ سے تکلیفیں آ رہی یا دین چھوڑنے کی وجہ سے یہ تکلیفیں آ رہی، یہ ہم کو اپنے آپ سے سوال کرنا. ہمارے کو جو آج مشکلات آ رہے، ہمارے کو جو آج پریشانی آ رہے، دین پر چلنے کی وجہ سے آ رہے یا دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہے؟ دیکھو اصل میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک آزاد ملک دیا. یہ جو ملک ہے نا، یہ ہمارا ملک، یہ ہندوستان بہترین ملک دیا اللہ تعالیٰ ہم کو، ایک آزاد ملک دیا، اور یہاں پر امن و امان بھی تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے کو کچھ حقوق دیا، کچھ رائٹس دیا. ہم لوگوں کو اسلام پہ عمل کرنے کا حق ہے، ہم عمل کرتے، کوئی روک نہیں سکتا. ہمارے دین کو فالو کرتے، دین کو سیکھتے، دین کا پرچار بھی کر سکتے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر سکتے. یہ رائٹس ہمارے کو ہے، یہ حق ہمارے کو ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرے. دیکھو جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ امن کی جگہ دیتا، سکون کی جگہ دیتا، دین پر عمل کرنا تمہارے لیے آسانی ہو جاتی، ایسے حالات میں اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر عذاب بھی ڈال دیتا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو میں کچھ دن پہلے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ سنایا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ لوگوں کو ایک بات بولا تھا. وہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل جو تھے اللہ تعالیٰ ان کو حکومت دیا تھا. کب؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا. تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حکومت کرنے والے وہ بنی اسرائیل بعد میں کیا ہوئے؟ غلام بن گئے فرعون کے ہاتھوں میں. بلکہ ایسے غلام بن گئے کہ فرعون ایسا ظلم کر رہا، وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان کو بھاگنا پڑا. اللہ تعالیٰ حکومت دیا تھا، بادشاہت دیا تھا، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بادشاہت کو غلامی میں تبدیل کر دیا. اسی طرح مسلمان جب کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلے، اللہ تعالیٰ ان کو پاور دیا، حکومت دیا، لیکن جب بھی ہم نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ پھر عذاب میں مبتلا کرا. پوری ہسٹری اگر آپ نکال کے دیکھیں تو کئی مثالیں ہم لوگوں کو اس کی مل جاتی ہیں. اور یہ ہمارا اپنا ملک ہندوستان بھی کئی مرتبہ بولا میں آپ لوگوں کو، کتنے سال مسلمانوں کی حکومت تھی جی اس ملک میں؟ ہمارے اس ملک میں جہاں ہم یہاں رہتے ہیں نا، کتنے سال مسلمان حکومت کرے تھے؟ یاد نہیں ہے؟ ہمیشہ بولتا ہوں میں یہ بات، 800 سے 1000 سال، تقریباً 800 سال مسلمان حکومت کرے جی اس پہ. اتنی بھی تاریخ نہیں معلوم. اور یہ کیسا؟ اس وقت صرف انڈیا ایک نہیں تھا، پاکستان بھی اس کے اندر تھا، افغانستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا. اتنا بڑا ملک ہمارا تھا، مسلمان حکومت کرے 800 سال. 10 سال اگر ان لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت آئی تو مسلمانوں کی کیا حالت ہے، مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہا. لیکن مسلمان اسی ملک پہ 800 سال حکومت کرے. 800 سال کس کو بولتے ہیں؟ 800 سال کیسی حکومت کرے تھے. لیکن کیا کریں،
حکمران جیسے تبدیل ہوتے گئے، بدلتے گئے، ان کے اندر برائیاں آتے گئی، ان کے اندر غلط کام آتے گئے، ان کے اندر وہ لوگ گناہ کرتے گئے، ایسے ایسے گناہ کہ جس کو اکبر بادشاہ کے نام سے ہم لوگ سنتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ایک دین الہی کے نام سے ایک نیا دین ہی شروع کرا تھا، دین کو ہی بدل دیا اس نے، تو کلمے کو بدل دیا، معلوم ہے آپ کو، اکبر جو سنتے ہیں ہم جس کا نام، وہ تو کلمے کو بھی بدل دیا تھا۔ اب ان کے غلط کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حکومت کو چھین لیا، غیر مسلموں کے، انگریزوں کے ہاتھوں میں پھر یہ حکومت دے دیا۔ اب تو ایسے اللہ کے دشمن ہمارے اوپر حکومت کر رہے، ہمارے لیے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فتنے ہیں، یہ جو آج مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ آج بے پردگی عام ہے، بے پردگی کرنے والے کون؟ مسلمان۔ بے حیائی کرنے والے کون؟ مسلمان۔ شراب پینے والے، شراب کا کاروبار کرنے والے کون؟ مسلمان۔ سودی کاروبار میں ملوث کون؟ سود تو اتنا خطرناک گناہ بولا اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر بولا، اس کے باوجود بھی مسلمان سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انٹرسٹ پہ، بینک میں لون لیتا ہی نہیں، بینک میں لون اٹھاتا، سود بنتا بینک سے، ہاں، اور انشورنس، اور کیا ہے، گھروں کا لون، گاڑیوں کا لون، پتہ نہیں فائنانس، کیا کیا چیزیں کرتے، چٹھیوں کے نام سے، گروپوں کے نام سے، ہر چیز سودی کاروبار لینا دینا ہے۔ تم اللہ سے جنگ کرنے کے کام کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کو چین و سکون کی زندگی دیتا؟ تم تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے نا، تو اللہ تعالیٰ اس لیے غیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں پٹوا رہا ہے، مروا رہا ہے۔ تو اتنے گناہ ہمارے، بے پردگی، بے حیائی، شراب، سود، شرک، بدعت، بے نمازی، آج ہم ناچ گانے کرنے والے، ہم زنا کرنے والے، ہم قتل و غارت گیری کرنے والے، ہم پیروں اور مریدوں کے سامنے، مردوں کے سامنے جھکنے والے ہم، اور ایسے ایسے مردے، ایسے ایسے درگاہ، ایسا ایسا شرک جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے گناہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کو جو گناہ بالکل پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس گناہ کو بالکل معاف نہیں کرتا، وہ ہے شرک، اور شرک دھڑلے سے کیے جا رہے۔ آج زندہ پیروں کے پیر پڑ رہے ہم لوگ، مردوں کے سامنے جا کے جھکنے والے ہم، اور ایسے ایسے درگاہ، ایسے ایسے باباؤں کے نام۔ پاکستان، کبھی پاکستان کے درگاہوں کے بارے میں معلوم کرو آپ، آج حالت کیا ہے، کھانے کے لیے ترس رہے، کھانے کے خالی آٹے کے لیے ترس رہے وہاں پر لوگ، معلوم ہے ایسے حالات کیوں ہوئے؟ شرک، بدترین شرک، جتنا زیادہ شرک ایک اسلامی کنٹری ہونے کے باوجود پاکستان میں ہے، اتنا شرک شاید ہندوستان میں بھی نہیں ہے۔ وہاں کے باباؤں کے نام دیکھو، گدھے شاہ، کتے شاہ، گھوڑے شاہ، شلوار شاہ کہتے، وہاں پر پورے شلواراں لے کے جا کے ٹنگا رہے اس کے درگاہ پہ۔ سگریٹ شاہ کہتے، سگریٹاں لے کے جا کے لگا رہے وہاں پر۔ ہاں، بدترین سے بدترین، میں کیا بولوں، شرم آتی کچھ درگاہوں کے نام، میں منہ سے اپنی زبان سے الفاظ نہیں بول سکتا آپ کو، ایسے ایسے چیزوں کی وہاں پر عبادت کر رہے، معلوم ہے آپ کو، کیا بولے۔ آج کوئی غیر مسلم بھی ویسی عبادت، ویسا شرک نہیں کرتا، ایسا شرک مسلمان کر رہے وہاں پر۔ تو اب اللہ کا عذاب نہیں آئیں گا تو کیا آئیں گا، یاد رکھو۔ تو یہ تمام گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے ہمارے اوپر۔ آج کے حالات، یہ سب چیزیں جو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ عشق اور محبت کے فتنے ہو جو بھاگنے بھگانے کے، یہ موب لنچنگ کے فتنے ہو مارنے کے، پھر اسی طرح یہ اسکول کے، یہ ہریانہ کے، یہ مسجدوں کے سامنے ناچنے گانے کے، مسجدوں کو گرانے کے، یہ بلڈوزر وغیرہ چلانے کے، یہ سیریا فلسطین کے، یہ تمام حالات دیکھنے کے بعد صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر رہا ہے یہ ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں، ان کے اوپر بھی تکلیفیں آئیں، ایسا نہیں ہے کہ تکلیفیں نہیں آئیں، لیکن کیسے آئیں؟ وہ تکلیفیں ان کے لیے آزمائش کے طور پر آئی، جیسا کہ ایسی ایسی مصیبتیں آئیں، اچھے اچھے دیندار لوگ بھی موت کی دعا کرنے لگے۔ امام بخاری کی نام ہم بار بار سنتے ہیں نا، امام بخاری کا نام، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے محدث بھی ان کے اوپر اتنی تکلیفیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ سے موت سے دعا کرے۔ حالانکہ موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، موت کی دعا نہیں کر سکتے ہم، کتنی بھی مشکل آئے اللہ مجھے موت دے بول کے نہیں بول سکتے، لیکن پھر بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایسی دعا کرے، اللہ تو مجھے اٹھا لے بول کے دعا کرے۔ کیوں؟ معلوم ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور میں خراسان کا ایک امیر تھا،
جو یہ بولا کہ تو میرے گھر کو آ کے میرے بچوں کو تعلیم دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ نہیں میں کسی کے گھر پہ آ کے نہیں پڑھاتا, اگر پڑھنا ہے تو تیرے بچوں کو مسجد میں بھیج, یہ اس مسجد میں جہاں میں پڑھاتا ہوں وہیں پر تیرے بچوں کو میں پڑھاؤں گا. بولا کہ ٹھیک ہے مسجد بھیجوں گا, لیکن میرے بچوں کو الگ سے بٹھا کے تعلیم دینا, عام مسلمان بچوں کے ساتھ نہیں بٹھانا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ میں علم میں فرق نہیں کرتا, سب کو ایک ہی تعلیم, سب کو ایک ساتھ پڑھاؤں گا, بٹھانا ہے تو سب کے ساتھ بٹھا ورنہ نہیں. تو جب وہ جو امیر تھا, اس زمانے کا جو ذمہ دار تھا, وہ ایسا ظلم کرا, ایسا ستایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑا, گھر چھوڑنا پڑا. اس کے باوجود بھی اور زیادہ ظلم و زیادتی زیادہ ہو گئی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اپنے پاس اٹھا لے, اللہ تو مجھے اپنے پاس لے لے, یہ دعا کرے. اور ایک دعا ہم کو قرآن میں بھی ملتی ہے, مریم علیہ السلام بھی یہ دعا کری تھی. مریم علیہ السلام بھی یہ دعا کری تھی. مریم کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے سمجھایا بھی تھا. کیا ہوا تھا؟ مریم کو جب اولاد ہوئی, اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے ہی مریم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا, عیسیٰ علیہ السلام. جب اس بیٹے کی یعنی ولادت کے وقت قریب تھا, مریم علیہ السلام کو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے, اس وقت مریم ایک دعا کرتی ہے, اللہ اس دن کو دیکھنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی. کاش, مریم کیا دعا کر رہی؟ کاش کہ اس سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی. موت کی دعا کر رہی مریم علیہ السلام بھی. کیوں؟ اللہ اب میرے کو اگر یہ بیٹا ہوگا, اس بیٹے کو لے کے میں جب جاؤں گی, لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ لوگ سوال کریں گے, اے مریم تو ایسا کام کر کے آئی, تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور تیرے تو خاندان والے بھی پورے نیک متقی پرہیزگار, تو بیٹے کو لے کے کیسے آ گئی؟ تو میں کیا جواب دوں؟ اس ڈر سے دعا کری تھی, اللہ اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی تو بہتر تھا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ واقعات ایسے ہوئے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ممبر پہ چڑھ کے دعا کرے تھے, اللہ اس سے پہلے تو مجھے اٹھا لے, اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے بول کے دعا کرے تھے. تو یہ تمام واقعات سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, کون امام ابن کثیر؟ جو ابن کثیر تفسیر جو ہم پڑھتے ہیں نا, پوری دنیا میں اگر کوئی تفسیر کی کتاب پڑھنا چاہ رہا, قرآن کی تفسیر اگر پڑھنا چاہ رہا, بہترین تفسیر اگر کوئی ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے, تو وہ ہے تفسیر ابن کثیر. تو وہ جو تفسیر ابن کثیر لکھنے والے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اگر کسی کو اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے, ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے, ایسے حالات آ گئے کہ اب یا تو موت نظر آ رہی ہے یا تو پھر ایمان, تو اس وقت یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے پاس اٹھا لے. اتنے الفاظ کہنا جائز ہے, لیکن یہ مشکل آئی, یہ پریشانی ہے, یہ تکلیف آئی, شوہر سے جھگڑا ہوا, بچے بگڑ گئے, اللہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میرے کو اٹھا لے بول کے یہ دعا نہیں کر سکتے. لیکن جب یہ مشکل کہ اب میرا ایمان چلے جاتا, اس وقت یہ دعا کر سکتے بول کے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھے. تو بہرحال یہ تمام واقعات سننے کے بعد اب اس کا حل کیا ہے؟ فتنے تو اتنے زیادہ ہیں, مشکلات اتنے زیادہ ہیں, پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں, تو فتنے چاہے وہ گناہوں کی طرف سے ہو یا اکیلے کے لیے فتنے ہو یا پھر پوری قوم کی طرف سے, پوری قوم کو یہ فتنے, یہ مصیبتیں, یہ مشکلات آئے, ایسے حالات میں ہم کیا کرنا, ایک 7 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ بات یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. تو پہلا حل یہ ہے, ان مصیبتوں سے, ان مشکلات سے, ان پریشانیوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے عقیدہ توحید پر جمے رہنا, یعنی اپنے ایمان پہ جمے رہنا. ایسا ایمان جس ایمان میں ملاوٹ نہیں ہونا, جس ایمان میں شرک نہیں ہونا. کیسا ایمان؟ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے تو اسی ایک اللہ سے مانگنے والے, اسی ایک اللہ پہ بھروسہ کرنے والے, اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بننا. اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کے لیے قرآن میں بشارت دیا کہ انہی لوگوں کے لیے امن ہے جو ایمان لائے, جو مومن ہے. اگر تم سچے مومن رہتے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف نہیں دے گا. ہمارے صحابہ ایمان لائے, ہمارے صحابہ کو کیا دشمنوں کا ڈر تھا؟ ہمارے صحابہ جب ایمان لائے تو پھر پوری دنیا صحابہ کو دیکھ کے ڈرتی تھی, لیکن صحابہ کو کسی کا ڈر نہیں تھا. تو صحابہ شرک نہیں کرتے تھے, صحابہ کی زندگیوں میں درگاہ پرستی نہیں ملتی, صحابہ کی زندگیوں میں یہ پیری مریدی نہیں ملتی, صحابہ کی زندگیوں میں یہ بدعتیں نہیں ملتے.
تو ایمان ایسا لانا ہے ہمیں کہ اس ایمان میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونا، شرک کی ملاوٹ نہیں ہونا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ دوسرا، عبادت میں مشغول رہنا۔ ایسے فتنوں والے حالات میں کیا کرنا؟ عبادت میں مشغول رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا میری طرف ہجرت کرنا۔ فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ دیکھو آج عجیب بات ہے، اتنے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے کچھ دن پہلے NRC CA بول کے ڈرے ہم لوگ، کیا کرے؟ اس کے لیے دھرنا کرے، ٹینٹاں لگا کے ہر جگہ بیٹھ کے چیخے چلائے پکارے، لیکن جتنے بھی دھرنا کرنے والے تھے، ظہر کا وقت ہوا تو اٹھ کے ظہر پڑھے، عصر کا وقت ہوا تو عصر پڑھے۔ اتنا ڈر کا ماحول تھا، پھر بھی کیا فجر کی نماز کے پابند بنے؟ آج ہریانہ کے اتنے برے حالات ہیں، UP کے اتنے برے حالات ہیں، MP کے اتنے برے حالات ہیں، ٹرین میں سفر کرنا اتنا برا ہو گیا، مشکل ہو گیا، ڈر لگ رہا ہے۔ ایسے حالات میں بھی کیا سب مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے، ہم کو ڈر نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہاں بازو والے کے گھر کو آگ لگی نا، میرے گھر کو کہاں لگی؟ اب اس کی بہن کو مارے نا، میری بہن کو تو نہیں مارے نا، اس کے گھر کو گرا ہے نا بلڈوزر سے، میرے گھر کو تھوڑی گرا ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ کے عذاب کو، اس کے گھر کو ہوا، اللہ میرے کو تو نہیں ہوا نا۔ جب میرا گھر گریں گے نا، جب آتا رونا، جب میرے گھر پہ بلڈوزر چلیں گا نا، جب آتا رونا۔ پھر کم از کم ان لوگوں کے واقعات تو دیکھو بیچاروں کے، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ بھی ہماری مسلمان بہنیں ہیں، جس کا گھر ہی ٹوٹ گیا ہو، جس کا کوئی سامان ہی نہ ہو، ہاں، ان کے حالات کیا ہوتے ہوں گے بیچاروں کے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بھاگ رہے وہ لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے، بیچاروں کی حالت کیا ہوتی ہوں گی؟ کم از کم اللہ میرے کو اتنی اچھی نعمت دیا، میری مسلمان بہنوں کا، میرے مسلمان بھائیوں کا یہ حالات ہوا، بول کے آج کے بعد میں تو گناہ نہ کروں، کم از کم بچوں میں گناہوں سے، بچوں میں نماز چھوڑنے سے، میں تو نماز کا پابند بن جاؤں، کم از کم میں تو بے پردگی بے حیائی کے کام نہیں کروں، میں تو سودی کاروبار نہ کروں، کم از کم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ ڈر کبھی ہوا نہیں۔ آج بھی بے فکر مسلمان، اذان ہوتی ہے مسجدوں میں کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ 15-20 دن پہلے ایک امام صاحب ویڈیو نکالے نا، اس پر میں بھی ویڈیو بنایا تھا، کیا بول کے نکالے؟ آس پاس میں 150 مسلمان گھر رہتے ہیں، یہاں پر 150 مسلمانوں کے گھر، اور مسجد بھی کوئی چھوٹی نہیں، بہت بڑی مسجد ہے۔ امام صاحب اذان دیے، جماعت کا وقت ہو گیا، اکیلے نماز پڑھ لیے، نماز کے بعد 25 منٹ انتظار کرے، اور مسجد کی گھڑی کو وہ ایسا ویڈیو نکالتے ہوئے، کیا ہے، ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے بتائے، دیکھو بھائی فجر کا وقت ہو چکا ہے، نماز بھی ہو گئی، 25 منٹ بھی اور زیادہ ہو گئے، ابھی تک اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اتنی بڑی مسجد اور قریب میں مسلمان کے گھر 150 گھر ہے، ایک آدمی بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا حالات ہے پھر مسجدوں کے؟ ایسی کتنی مسجدیں ہیں جس میں آج بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نہیں پڑھتا، جمعہ میں جگہ بس نہیں ہوتی، لیکن فجر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ کہاں ہے ڈر ہم لوگوں کو آج؟ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو یہ مصیبتوں سے، یہ فتنوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھو، دھرنا کرنا بڑی بات نہیں ہے، دھرنے کے لیے تو پورے نکل کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ دھرنے میں فجر پڑھ کے جانے والے کتنے لوگ نظر آتے ہیں؟ آج فجر کتنے لوگ پڑھے بھائی؟ تم دھرنا کرنے کے لیے سامنے آ گئے، سوال کرو، کتنے لوگ بولیں گے ہاں بھائی میں فجر نماز پڑھا؟ اور کتنے لوگ یہ سوال کریں گے؟ آپ مارکیٹ میں جا کے پوچھو، احمدی بازار میں جا کے کبھی پوچھو، کبھی سوال کرو، انکوائری کرو، جتنے بھی دکانوں میں گھومنے آئے نا، اجی باجی کیا فجر کی نماز پڑھے کیا بول کے پوچھو، کتنے لوگ ملیں گے جی؟ فجر کی نماز پڑھے سو بہنا، فجر کی نماز پڑھے سو انٹیاں باجیاں، کتنے ملیں گے؟ 100 میں سے شاید 10 ملیں گے، باقی سب بے نمازیاں۔ بھائیاں کتنے ملیں گے؟ ہوٹلوں میں، نکڑوں میں 2 بجے رات تک گھومنے والے، ان سے پوچھو نماز فجر کی پڑھنے والے کتنے لوگ ملیں گے؟ بے فکر ہو کے زندگیاں گزار رہے ہم لوگ، اتنے عذاب، اتنے مشکلات، اتنے پریشانیاں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہ برائی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے لیے غور کرو تو پھر ہم خود عذاب کو بلا رہے اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ تیسرا کام، مسلمانوں کی جماعتوں سے جڑ کے رہنا، جیسا کہ مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے وقت مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہو، صحیح بخاری کی روایت۔ فتنوں کے وقت جماعت سے، مطلب یہ جماعتیں نہیں ہوتی جو ایک ایک جماعت اپنے اپنے بنا کے ہم لوگ رکھ لیے، میری یہ جماعت، وہ نہیں، پورے مسلمانوں کی ایک جماعت ہونا۔ اب مارنے والا جتنے بھی واقعات آپ سنیں،
چاہے وہ ٹرین میں مارا ہوں گا یا پھر ہریانہ میں مارا ہوں گا, MP میں, UP میں مارا ہوں گا. کبھی بھی کسی کو ارے تو کون سی جماعت کا ہے بلکہ جماعت پوچھ کے مارا جی نہیں. کیا بول کے مارا؟ تو مسلمان ہے, تیرا نام مسلمان ہے, مارا. ہم لوگ کیا ہے آپس میں جماعتیں بنا لے کہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے. ہم لوگ وہ جماعت والا یہ جماعت کو مارنے کو تیار, یہ جماعت والا وہ جماعت کو مارنے کے لیے تیار. آپس میں ہم اتنے خطرناک دشمن ہو گئے تو وہ دشمنوں کے لیے تو ہم راستہ آسان کر کے دے دیے نا, آؤ ہمیں مارو. نہیں, پورے مسلمانوں کی مل کے ایک جماعت ہونا. اتنے برے حالات ہونے کے باوجود بھی آج تک مسلمان ایک جگہ ایک جماعت ہو کے مل کے نہیں ہے. یہ بہت بڑی ہماری کمی ہے, یاد رکھو. پھر اسی طرح تقوی اختیار کرنا. تقوی کا مطلب کیا ہوتا جی؟ بولیے. اللہ کا ڈر. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں تقوی کے تعلق سے؟ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 نکال کر دیکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے, چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے. یہ آیت کا ترجمہ ذرا غور سے. جو ایمان لایا اور نیک عمل کرا اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارا تو اللہ اسے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے. تو کون سی چھٹکارے کی شکل؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, تکلیفوں سے چھٹکارا, مصیبتوں سے چھٹکارا, پریشانیوں سے چھٹکارا, بیماریوں سے چھٹکارا, دشمنوں کے ڈر سے چھٹکارا. یعنی تم آج ڈر میں جی رہے نا, تمہیں نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کرتا. ہر مصیبت, ہر پریشانی, ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا. شرط یہ ہے کہ تم کو کرنا کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو. اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ آسان کرتا. پھر اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا, ذرا غور سے سننا. حسن بصری کون ہے جی؟ معلوم ہے؟ جواب دو. معلوم ہے تو جواب دو اللہ کے لیے. یہ سب سیکھنے کی چیز ہے. میں جب بیان کرتا ہوں نا تو خالی پکار کے چیخ کے چلے جانا یہ میرا مقصد نہیں ہوتا. میری کچھ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے, آپ لوگ کچھ چیزیں یاد بھی رکھنے والے بنو. خالی پاکستانی سیریلز ہی یاد رکھنے والے نہیں بننا ہے ہم کو. خالی سیریلاں فلمیں دیکھ کے وہ چیزیں یاد رکھنے والے بننا نہیں ہے ہم کو. ہمیشہ کہتا ہوں, بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے مجھے اس بات کو کہتے ہوئے. میں کسی کو چھیڑنے کے لیے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ بات نہیں بولتا. میں صرف ایک جگانے کے لیے بولتا ہوں. جگانے کے لیے اس لیے بولتا ہوں کہ میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں, ذرا سوچ کے دیکھو, آپ کی 20 سال, آپ کے زندگی کے 20 سال, آپ کے 25 سال جس پڑھائی میں لگ جاتے ہیں, جس دنیا کے چکر میں لگ جاتے ہیں, اس میں آپ کتنی چیزیں سیکھ لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. اچھی بات ہے, سیکھو, اچھی بات ہے, ترقی کرو. انگریزی سیکھو, بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر بنو, بہت اچھی بات ہے. آپ کو گاندھی کی زندگی معلوم ہو گئی, آپ کو امبیڈکر کی زندگی معلوم ہو گئی, آپ کو آئنسٹین کی زندگی معلوم ہو گئی, آپ کو نیوٹن کی زندگی معلوم ہو گئی, کتنے فارمولے معلوم ہو گئے, سب کچھ معلوم ہے. لیکن کیا آپ کو آپ کے سلف کے بارے میں بھی معلوم ہے؟ جو لوگ آپ کے اسلام کے لیے محنت کرے تھے ان کے نام بھی معلوم ہے, ان کی زندگیاں بھی کبھی معلوم ہے؟ کم از کم صحابہ کی زندگی تو معلوم ہے. صحابہ کے بعد والے, آپ جس حدیث کی کتابیں آج پڑھ رہے حوالے لے کے, کیا ان حدیث کی کتابیں لکھنے والوں کے کم از کم نام تو معلوم ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے؟ ہمارے پاس یہ چیز سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج ہفتے میں ایک دن کم از کم یہاں آئے, یا پھر ایسی مجلسیں میں جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پر جا کے کم از کم یہ چیز سیکھنے والے تو بنو. میں اس لیے بولتا ہوں دوسری مجلسوں میں اور اس مجلس میں فرق یہی ہے کہ یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں. ہمیشہ کی طرح وہی رٹا مار کے خالی نماز پڑھو, وہی نماز کے فضائل, وہی قرآن کے فضائل, صرف وہی چند چیزیں, وہی 6 باتوں میں گھما کے پوری زندگی رکھنا میرا مقصد نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے 7-8 سال سے اس جگہ پر ٹھہر کے میں یہاں پر تقریر کر رہا ہوں. شاید کہ کبھی سال میں ایک مرتبہ سنے سو ٹاپک دوبارہ لایا ہوں گا. ہمیشہ کچھ سکھانے کا جذبہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کے اندر بھی سیکھنے کا جذبہ ہو, ہمارے سلف کے بارے میں, ہمارے بڑوں کے بارے میں,
ہمارے اسلام کے لیے جو لوگ محنت کرے یہاں تک اسلام آیا، اس کے پیچھے کس کی محنت تھی؟ ان کی تاریخ تو پڑھو، ان کی ہسٹری تو پڑھو، ان کے نام تو یاد رکھو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم ہیں جن کو تابعی کہا جاتا ہے، تابعین میں سے ہے۔ تابعین کس کو بولتے ہیں؟ جو لوگ صحابہ کو دیکھے، صحابی نہیں ہے لیکن صحابہ کو دیکھے، صحابہ کے بعد والے، ان کو تابعین بولتے ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آ کے کیا بولے معلوم ہے؟ اے حسن بصری، یہ جو حجاج ہے، حجاج بن یوسف بھی اس زمانے کا حکمران تھا، امیر بنا مسلمانوں کا، صحابہ کے اوپر بھی ظلم کرتا تھا، یعنی کچھ صحابہ زندہ بھی تھے لیکن یہ ایسا ایک ظالم تھا، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 علماء کو قتل کر دیا ہے۔ اس زمانے میں اتنا زیادہ ظلم کرنے والا ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف، مسلمان ہے وہ بھی، 1,00,000 تک علماء کو اس کے زمانے میں اس نے قتل کر دیا، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ تو کچھ لوگ آئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو حجاج بن یوسف کی طرف سے ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ہم کیسے بچیں؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، علم والوں کے جواب کیسا ہوتا ہے دیکھیے ماشاءاللہ، کیا جواب دیے معلوم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ حجاج بن یوسف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، تو تم اپنی طاقت سے اس کا مقابلہ مت کرو ورنہ ہار جاؤ گے، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب کا تم مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے، اللہ کے عذاب کے ساتھ تم جنگ کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے تم چلے گئے تو کیا ہو جاتے؟ ہار جاتے۔ تو کیا کرنا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مقابلہ توبہ سے، تقوی سے، اللہ کی طرف رجوع ہو کے کرو تو جیت جاؤ گے۔ آج بھی جو بیٹھا تمہارے اوپر حکمران، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھیے اس بات کو سمجھو، اس کے اندر بڑی گہری بات ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان، دشمن ہے یہ تمہارا، دشمن کو مارنا آسان ہے، ٹھیک ہے مار سکتے ہیں، کبھی ایک مار تم بھی کھا سکتے، 2 مار اس کو بھی مار سکتے، دشمن کا مقابلہ کر سکتے، لیکن اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اللہ عذاب بھیج رہا بھائی، اس کا مقابلہ تم کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی تمہارے اوپر یہ جو حالات ہے، تمہارے اوپر جو حکمران بیٹھا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ نہیں بھائی، یہ پولیٹیکل پارٹی سے مل کے رہنا، وہ پولیٹیکل پارٹی سے مل کے رہنا، یہ لیڈر ہمارے کو بچاتا، وہ لیڈر ہم کو بچاتا، کوئی نہیں بچاتا، یہ اللہ کا عذاب ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا پھر؟ اس کا مقابلہ توبہ سے کرو، تقوی سے کرو، اللہ سے ڈر کے رہو، نیک کام کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، نیک بنو، تو پھر اللہ کا عذاب اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا، تم جیت جاتے۔ تو کتنی بہترین بات بولے اس زمانے میں حسن بصری رحمۃ اللہ۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم کو تقوی اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی فرعون کیا تھا؟ اللہ کا عذاب تھا، سمجھیے فرعون اللہ کا عذاب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس فرعون کے ظلم سے موسیٰ کو کیسے نکالا؟ حالانکہ جس کے ساتھ خطرہ تھا فرعون کو، اسی بچے کو فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ پالنے لگایا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی۔ تو ہم توبہ کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار دیتا۔ پھر اسی طرح 5ویں چیز، کثرت سے توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہے۔ تم استغفار کرتے رہو، اللہ عذاب نہیں دے تو بول رہا۔ استغفار کا مطلب خالی تسبیح ڈھکلنا، ادھر باتاں کرتے ہوئے رہنا، یہ استغفار ہے؟ منہ میں تمباکو کھاتے ہوئے، پانا تھوکتے ہوئے، یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے کے پھرنا، یہ استغفار کرنے کا طریقہ ہے؟ منہ کھولے تو گندی بو، سگریٹاں کی بو، بیڑیاں کی بو آتی، انہیں تسبیح پکڑ لے کے ادھر ڈھکلتے رہتا، یہ ہے استغفار کا مطلب؟ نہیں، سچی توبہ کرنا،
اللہ سے سچی معافی مانگنا، استغفار پڑھتے رہو۔ جب تک تم استغفار پڑھو گے، جب تک تم اللہ سے ڈر کے توبہ کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، یعنی عذاب سے بچنے کی دعائیں کرنا، آزمائش سے بچنے کی دعائیں کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمام فتنوں سے اللہ سے پناہ طلب کرو، جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ظاہری طور پر جو فتنے نظر آ رہے اس سے بھی، اور جو باطنی فتنے ہیں اس سے بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، مانگو اللہ سے، اللہ ہمارے حالات کو بدل دے، اللہ مسلمانوں کو چین و سکون کی زندگی دے، اللہ ہم کو امن و امان کی زندگی دے، اسلام پر خوشی کے ساتھ سکون کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے اندر جو آج ڈر خوف ہے اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمنوں کو ختم کر۔ اس طرح کی دعائیں ہمیشہ کرو۔ ہم دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ ہم دعائیں صرف اللہ میرے کو برکت دے، میرے کو پیسے دے، میری بچی کی جلدی شادی کرا دے، میرے بچی کو جلدی سے کیا ہے وہ صحت مند بنا دے، ہمارے بچوں کا رزلٹ اچھا آ جائے، اس کو 10th پاس کرا دے، اس کو جاب دلا دے، اس کو ویزا دلا دے، یہ دعائیں ہوتی رہتی ہمیشہ پورے مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے۔ ایسی دعائیں جو سب سے بڑی پریشانی ہے ہمارے لیے، جو سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے آج ہمارے لیے، اس کے لیے بھی ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے والے بنیں۔ پھر اسی طرح آخری چیز، 7ویں چیز وہ یہ ہے صبر کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ صبر کے تعلق سے بھی ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے، وہی حجاج بن یوسف کے تعلق سے، جو کہ صحابہ کے دور میں ہی آخری دور تھا، اس وقت یہ ظالم حکمران بنا تھا، بہت زیادہ زیادتی کرتا تھا، جیسا کہ میں بھی بولا 1,00,000 علماء کو اس نے قتل کیا تھا۔ اس وقت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے؟ ان کی امی کا نام بولو، ام سلیم۔ صحابہ کے نام، صحابیات کے نام ہمیں یاد رہنا ماشاءاللہ۔ ام سلیم کی سٹوری پچھلے ہفتے میں جو بولا میں آپ کو، پچھلے ہفتے میں جس ام سلیم کے بارے میں بولا، ان کے بیٹے کا نام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہیں، ابھی ہے زندہ، صحابی ہے زندہ۔ ان کے زمانے میں یہ حجاج بن یوسف ظالم حکمران، تو ان کے پاس کچھ لوگ گئے، اے انس آپ تو صحابی ہیں، اب دیکھو یہ جو ظالم حکمران ہمارے اوپر آ کے بیٹھا، اب ہم کیا کریں؟ اس وقت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صبر کرو، کیونکہ آنے والا دور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، اور آنے والی نسلیں یہ کہیں گی ہم سے پہلے لوگ ہم سے اچھے تھے، یہ دور سے اس سے پہلے والا دور بہتر تھا، یہ کہیں گے، اس لیے اس وقت تم کچھ بھی نہیں کرنا، صرف صبر کر لو، بس اللہ سے دعا کرو اور صبر کرو، بولے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں، آج 10 سال پہلے کا دور بہت اچھا تھا، ہم سمجھ رہے، 10 سال پہلے والے، اس سے پہلے والا دور اچھا تھا، یہ سمجھے۔ اب ہمارے بعد آنے والے لوگ بھی یہ سمجھیں گے ہم سے پہلے دور اچھا تھا۔ مطلب آج یہ جو فتنوں کو دیکھ کر، یہ جو مصیبتوں کو دیکھ کر ہم لوگ سمجھ رہے نا اتنا خطرناک دور آ گیا اللہ، اور یہ سمجھنے والے بھی بڑے تھوڑے ہیں، یہ فکر رکھنے والے، حالات کو دیکھ کر غم کرنے والے، رونے والے، اللہ سے دعا کرنے والے بہت کم ہیں، بے فکر ہے آج بھی مسلمان۔ لیکن پھر بھی آج کل کے حالات جو ہے اس سے بھی برے حالات آنے والے دور میں آنے والے ہیں، اس لیے صبر بھی کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے حکمت سے کرنا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے، ورنہ یہ فتنے اور زیادہ پھیلتے ہوئے جائیں گے۔ تو پہلے اپنے آپ کو فتنوں میں پڑنے سے بچاؤ، انفرادی طور پر میرے لیے کیا فتنہ بن سکتا؟ میرے لیے موبائل فتنہ بنے گا، میرے لیے عورت فتنہ بنے گی، میرے لیے بے حیائی، میرے لیے بے پردگی، میرے لیے سود، میرے لیے زناکاری، میرے لیے کیا فتنہ بن سکتا جس کی وجہ سے میرا ایمان خراب ہو سکتا؟ ایسے فتنوں سے بچو۔ میرے لیے کسی غیر محرم سے فرینڈشپ، کسی غیر محرم سے چاٹنگ، دوستی، فون میں کال، میرے لیے کیا فتنہ بن سکتا بھائی، جس کی وجہ سے میں نماز چھوڑ سکتا، جس کی وجہ سے میرا اسلام خراب ہو سکتا؟ ایسے تمام فتنوں سے ہر مسلمان بچنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر پورے مسلمانوں کو فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تو ایسے فتنوں سے، ایسے برائیوں سے بچانے کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا حل وہ ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو، ان باتوں کو جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ان باتوں کو تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی یہ کوشش کرنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
جیسا کہ اگر 800 سال، آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر کے دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھو، جب کبھی بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جب بھی یہ بات بولتا ہوں، ہمیشہ ایک فکر ہوتی ہے، 800 سال کوئی کم مدت نہیں ہے. اگر ہم ہمارے اچھے اخلاق کے ساتھ قرآن و سنت کا اگر پیغام دیتے تو میں سمجھتا تھا کہ پوری دنیا، سمجھتا تھا نہیں آج بھی سمجھتا ہوں میں، پوری دنیا میں سب سے بڑی اسلامک کنٹری انڈیا ہوتا تھا. سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے، انڈیا اس زمانے میں جب 800 سال مسلمان حکومت کر رہے تھے، کون کون سا تھا؟ آج کا ہندوستان، آج کا پاکستان، آج کا بنگلہ دیش، آج کا افغانستان، یہ پورے کنٹریز ملا کے صرف ایک ہندوستان تھا. اس ہندوستان پہ مسلمان 800 سال حکومت کرے. 800 سال اگر مسلمان سب اچھے اخلاق کے ساتھ قرآن غیر مسلموں کو دیتے، حدیث غیر مسلموں تک پہنچاتے، اللہ اور اس کے رسول کی پیارے تعلیمات سب لوگوں کو بتاتے اور اچھے اخلاق ظاہر کرتے، کتنے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں صرف 313 مکہ سے نکلے مدینہ آئے، اچھے اخلاق کے ساتھ قرآن اور سنت کی دعوت دیے. مدینہ میں صرف 10 سال گزرے نہیں، 1,40,000 لوگ مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہسٹری دیکھو خالی آپ، 13 سال میں صرف مکہ میں 313 مسلمان، لیکن مدینہ آنے کے بعد صرف 10 سال گزرے، اللہ کے رسول آخری خطبہ دے رہے حجۃ الوداع کا، کتنے لوگ تھے وہاں؟ 1,40,000 لوگ مسلمان تھے. صرف 10 سال میں اتنے لوگ کیسے اسلام قبول کرے؟ اگر ویسی دعوت، ویسے اخلاق مسلمان پیش کرتا تو آج یہ سب سے بڑا دنیا کا اسلامی ملک ہوتا تھا. دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرے. اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف کئی کوششیں کر رہے ہیں. میری ماں بہنوں، آخری الفاظ ہے، میرا موضوع ختم ہو گیا، لیکن کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی اور آپ لوگ یہاں پر غور سے سن رہے، اس لیے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، ذرا آپ فکر کرو. میرا تو دل چاہتا ہے کہ یہ باتیں پورے مسلمان نوجوانوں کو، مردوں کے سامنے بتا کے کم از کم ایک انقلاب لائیں، لڑکے سب مل کر، نوجوان مل کر یہ کام کرنے والے بنے. ایسی کئی خواہشات ہوتی ہے لیکن آتے نہیں بلائے تو. ایک تو عورتیں بھی نہیں آتی، دوسرے مرد حضرات بھی نہیں آتے. دعوت و تبلیغ کا کام اگر ہم کرتے تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ہوتے. تو آج بھی موقع ہے کہ ہم سب مسلمان کم از کم مل کر اگر دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو اگر فتنوں سے، برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے، تو یہ آنے والا اللہ تعالیٰ کا عذاب رک سکتا ہے نا، اس عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے نا. لیکن آج بھی دیکھو مسلمانوں کو کیا فکر ہے؟ صرف کھانے کی فکر ہے، فنکشنوں کی فکر ہے، کپڑوں کی فکر ہے، میک اپ کر لینے کی فکر ہے، اپنے اپنے بچے، اپنا اپنا اسکول، اپنی اپنی کمائی، اپنے اپنے کاروبار. اس کے علاوہ میرے کو دین کا کام کرنا بول کے کسی کو فکر ہے؟ جی ہمارے مسلمانوں کو دین کی طرف بلانا، ان کو نمازی بنانا، ان کو درگاہ پرستی سے چھڑانا، ان کو افیئر سے چھڑانا، ان کو سود سے دور کرنا بول کے کسی کو فکر ہے؟ جی آج کسی کو فکر نہیں ہے. دعوت دین کا کام کسی کو فکر نہیں. آج ہوں گے 100 میں سے کوئی ایک، ورنہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے، ہاں بھائی کبھی ٹائم ملے جب نماز پڑھ لیں گے، ٹائم ملے جب اجتماع سن لیں گے، آ کے اپنا اپنا نماز روزہ کر لیں گے، بس میرے کو کیا کرنے کا اس سے زیادہ کہ میری مسلمان بہن، میرا مسلمان بھائی، میرے رشتہ دار آج بھی بے دین ہیں. اللہ میں کیا کروں؟ ان کے لیے کوئی تڑپ، ان کے لیے کوئی فکر، ان کو بھی سدھارنے کی کوئی کوشش بہت کم لوگوں میں ہے، بہت کم لوگوں میں. تو میری ماں بہنوں، آپ لوگ یہاں کچھ لوگ جو بیٹھے، میرے بھائیوں آپ لوگ کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے، ایک سے ایک کم از کم آپ لوگوں کے اندر یہ فکر آ جائے، آپ کسی اور کو جوڑنے کی کوشش کرے. ہم سے جتنا ہو سکے اتنا ہم لوگ غیر مسلم کو دعوت دینا تو چھوڑو، کم از کم مسلمانوں کو تو بچا لو. آج ایسے حالات ہے، آج غیر مسلم کو بلا کے ہم اچھی بھی بات بول رہے نا، اس کو برا لگ رہا. آج 10 سال پہلے یہیں پر رہ کر، یہاں پر اسی جگہ پر جب میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے باہر نکلتا تھا، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بڑی محبت سے بٹھاتے تھے، ہوٹلوں میں چائے پلاتے تھے، ہماری بات سنتے تھے، ہم قرآن دیے تو لیتے تھے. حالات ایسے تھے. لیکن آج کسی گاؤں میں جا کے کسی کو اگر اسلام کے بارے میں بولو، جاتے پہلے فتنہ شروع ہو رہا، لڑائی جھگڑا ہو جا رہا. آئے دھرم تبدیل کرنے کے لیے، آئے اسلام قبول کرانے کے لیے، آئے دیکھو یہ دشمن آ گئے، دیکھو یہ ٹیررسٹ آ گئے، دیکھو یہ جہادی آ گئے بول رہے. آج
خالی 10 سال پہلے جو آسانیاں تھی یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، آج وہ آسانیاں نہیں ہیں، معلوم ہے، بہت برے حالات ہیں، ہماری اچھی بات بھی کوئی نہیں سن رہا، معلوم ہے۔ کیا کبھی دیکھے آپ چھوٹے بچے کو اسکول میں بھی یہ زہر پھیلایا جا رہا ہو کہ یہ مسلمان ہیں ان کو مارنا ہے بلکہ سکھائے؟ سو کبھی دیکھے آج سے پہلے؟ تو کیسا زہر پھیل رہا آج؟ تو کیا کریں پھر ایسے حالات میں؟ اس کے باوجود بھی ہم لوگ کتوں کی طرح انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ غیر مسلم سکولز میں ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ایسے دنیا کے کتے بن گئے کہ وہاں پر پریئر ہو رہا۔ ایک بات اور بھی ذہن میں آئے تو بتانا چاہتا ہوں، دل کٹتا ہے جی ایسے ویڈیوز جب دیکھتا ہوں، ایسی باتیں سامنے آتی ہے، پورے مسلمان بچیاں، شاید وہ اردو سکول ہوں گا، سکول کا نام بھی کچھ تھا، ذہن میں نہیں ہے، اردو میں لکھا ہوا تھا، پوری مسلمان بچیاں بیٹھی ہوئی ہے، شاید 100-200 بچیاں ہوں گی، پوری برقعے میں نقاب میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہاں پر جب صبح کا شاید وہ پریئر ہو رہا تھا یا نہیں تو کیا ہو رہا تھا نہیں معلوم، بہرحال وہاں پر ٹھہرا کہ اسی طرح پوڈیم پہ مائک لگا کے مسلمان بچیوں کو کچھ منتر سکھا رہے تھے۔ 2 بچیاں وہ منتر پڑھ رہی، بیٹھی ہوئی بچیاں پورے وہ بول رہی ہے۔ یہی کچھ دنوں کے بعد ابھی وہ بدکمہ کا عید آتا نا، وہ بدکمے میں ناچتے ہمارے مسلمان بچیاں برقع پہن کے، اور وہ جب آتا نا وہ کوئی ان لوگوں کا تیوہار، وہ سری کرشن بنا کے بھیجتے ہماری مسلمان عورتیں اپنے بچوں کو۔ اتنے برے حالات، اتنے برے حالات، اس کے باوجود بھی وہی سکولز میں پڑھاتے نہیں بھئی ہمارے بچے کی اچھی پڑھائی ہونا نا۔ ہمارے بچوں کو جب شریک کر رہا تھا تو کچھ سکولز کے پاس میں گیا، ان سکول کے مینجمنٹ کی سے جب میں بات کرا تو وہ لوگ بول رہے ہاں بھائی ہمارے پاس پوری عیدیں ہوتی، سب تیوہار مناتے ہم لوگ، کرسمس ڈے بھی مناتے، دسہرہ مناتے، دیوالی مناتے، ہر چیز مناتے۔ اب وہاں پر اکثریت مسلمان بچوں کی نہیں بھئی اچھا پڑھاتے ہمارے بچوں کو، انگلش اچھی سکھاتے، لیکن ایمان بھی خراب کرتے، یہ کسی کو فکر نہیں ہے۔ اسلام بھی اچھے سے نقصان کر دیتے، اسلام کا اس کو کوئی فکر نہیں۔ تو بہرحال ایسے حالات کے ہونے کے وجوہات میں بہت بڑی ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ تو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم سے جتنا ہو سکتا اتنا کم از کم ان برائیوں کو ختم کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اجتماعات کریں گے بھی، کروائیں گے بھی انشاءاللہ، کم از کم اجتماعات میں لوگوں کو بلائیں گے انشاءاللہ، ایک حکمت کے ساتھ۔ جو بھی یہ دعوتی دین کا کام جہاں بھی ہو رہا، خاص طور سے یہاں تو الفرقان فاؤنڈیشن میں 7-8 سال سے ہو رہا، آپ لوگ اگر ہمارا سپورٹ کریں گے، ہمارے پاس جو راستے ہیں، جو طریقے ہیں، ان طریقوں سے ہم کالجز میں جائیں گے، ہم مسلمانوں کے محلوں میں جائیں گے، وہاں پر جا کے کچھ بولیں گے، کچھ سمجھائیں گے، کچھ ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ ہم سب کو ایک فکر کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔